طریقت کسے کہتے ہیں؟ ابن العابدین الشامی فرماتے ہیں الطریقۃ سلوک طریق شرعیہ، فرماتے ہیں طریقت سے مراد شریعت کے راستے پر چلنا۔ پہلی بات، طریقت سے مراد شریعت کے راستے پر گامزن رہنا ہے۔ اور پھر پوچھا کہ حضرت شریعت سے کیا مراد ہے؟ طریقت تو ہو گیا کہ شریعت کے راستے پر چلا جائے اور استقامت کا پیکر بنا جائے، تو پھر شریعت کیا ہوئی؟ آپ نے فرمایا اعمال شرعیۃ محدودہ، شریعت سے مراد وہ جو متعین اعمال ہیں، وہ احکامات جس سے حلال اور حرام ثابت ہوتے ہیں، ان احکامات پر استقامت کے ساتھ چلتے رہنے کا نام شریعت ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَهُمَا وَالْحَقِيقَةُ ثَلَاثَةٌ مُتَلَازِمَةٌ، فرمایا پھر شریعت، طریقت اور حقیقت، ان تینوں خوبیوں کو، خصلتوں کو، نعمتوں کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو آپس میں یہ لازم ملزوم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر تینوں کو اکٹھا کر لیا جائے، جمع کر لیا جائے، کسی وجود میں اکٹھا کر کے یا جمع کر کے پا لیا جائے تو وہاں سے حقیقت کا چشمہ پھوٹتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا لِأَنَّ الطَّرِيقَ إِلَيْهِ تَعَالَى ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا جو رستہ ہے، جس پر چلنا مقصود ہے، فرمایا اس کا ظاہر بھی ہے، اس کا باطن بھی ہے۔ پھر فرمایا فَظَاهِرُهَا الطَّرِيقَ، اس رستے کا جو اللہ رب العزت کی طرف لے جاتا ہے، اس کی معرفت کی طرف لے جاتا ہے، اس کے علوم کی طرف لے جاتا ہے، اس کی شریعت سے آگاہی دلواتا ہے، اس کے احکام سے باخبر کرتا ہے، اس کے اوامر اور نہی کی خبر دیتا ہے، اس کے نظام کے تابع ہونے کا طریقہ سکھاتا ہے، اس کی رضا جوئی میں زندگی بسر کرنے کا، حلال اور حرام کے دائرے میں رہ کر زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ فرمایا فَظَاهِرُهَا الطَّرِيقَ، اس راستے کا جو ظاہر ہے اسے طریقت اور شریعت کہتے ہیں، اور اس راستے کے باطن کو حقیقت کہتے ہیں۔ اب یہ پتا چل گیا کہ قال اللہ و قال الرسول، جس سے احکامات شریعت اخذ ہوتے ہیں، اس رستے کا بھی ایک ظاہر ہے، اس رستے کا بھی ایک باطن ہے۔ اس کے ظاہر کو طریقت و شریعت کہتے ہیں اور اس کے باطن کو حقیقت۔ اب سیدنا امام مالک امام دار الہجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہیں سے ہی تصوف اخذ ہوتا ہے، اور اسی طریقت پر چلتے چلتے ہی تصوف کا دروازہ کھلتا۔ آپ سے پوچھا کہ وہ تصوف کا دروازہ کیسے کھلتا ہے؟ پھر میں دوبارہ واپس آؤں گا اس استقامت اور طریقت پر۔ صرف آپ کا ایک قول بڑا معروف ہے بیان کر کے، آپ نے فرمایا من تفقہ ولم یتصوف، جس نے تفقہ فی الدین تو حاصل کر لیا، ولم یتصوف، مگر وہ متصوف نہ ہو سکا، اور تصوف کی کیفیت کو، تصوف کی ماہیت کو اور تصوف کے دائرہ کار کو نہ سمجھ سکا، نہ متصوف ہو سکا، نہ تصوف کو سمجھ سکا، نہ تصوف کو اپنی طبیعت میں شامل کر سکا، فما فقط تفسکا، جو صرف تفقہ فی الدین کا سہارا تو لیتا رہا مگر تصوف کا دامن نہ تھام سکا، تو فرمایا وہ کیا ہوا؟ تفسکا، وہ فسق و فجور کے راستے پر چل پڑا۔ تفسکا، اس نے فسق کر لیا۔ ومن تصوف ولم یتفقہ، جو صرف تصوف کا دامن تھامے رکھا اور ساتھ
تفقہ چھوڑ گیا، شریعت کا راستہ چھوڑ گیا، صرف تصوف کا دامن تھامے رکھا، فرمایا فقط تزندق، وہ زندیق ہو گئے۔ پھر فرمایا ومن جمع بینہما فقط تحقق، جس نے دونوں کو جمع کر لیا اپنی ذات میں، صفات میں، طبیعت میں، مزاج میں، تعلیم میں، تربیت میں، اپنے رستے پر دونوں کو جامع کر لیا، فرمایا فقط تحقق، وہ حقیقت تک پہنچ گیا۔ اب اس کے بعد اب پہنچے ذرا اللہ رب العزت کی اس آیت کی طرف واپس آئے تو کیا فرمایا وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور جو اس طریقت پر استقامت کے ساتھ چلتا رہا، شریعت کا دامن بھی تھامے رکھا، طریقت کا دامن بھی تھامے رکھا، اسلام کے ظاہری پہلو پر بھی عمل پیرا ہوتا رہا، اور اسلام کے پنہا اور پوشیدہ پہلوؤں پر بھی عمل پیرا ہوتا رہا، اپنے ظاہر کو بھی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور اس کی مطابقت میں زندگی بسر کرتا رہا، یعنی ظاہراً بھی شریعت کے اینگل سے کوئی کمی بیشی اپنی زندگی میں نہ آنے دیا، نہ شبہات پہ عمل کیا، حلال حرام کے مطابق زندگی بسر کرتا رہا، حرام سے بچتا رہا، حلال پہ عمل کرتا رہا، متشابہات سے بھی اجتناب کرتا رہا، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بجا لانے میں اپنی زندگی بسر کرتا رہا، اور احکام شریعت کا ابلاغ کرتا رہا، اس کو پھیلاتا رہا، پھر ہر حلال پر عمل کرتا رہا، ہر حرام میں بھی اگر کہیں شائبہ تھا اس گلی سے بھی بچتا رہا، اپنی زندگی کو تقوی و طہارت کے مطابق چلاتا رہا۔ اگر ایک پہلو یہ رکھا اور دوسرا پہلو اسلام کے باطن پہ عمل کرتا رہا، دوسرے لفظوں میں حضور علیہ السلام کے ظاہر کے مطابق اپنے ظاہر کو سنوارتا رہا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کے مطابق اپنے باطن کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو دو چیزوں کو مرج البحرین کو اپنی طبیعت میں، مزاج میں، تعلیم میں اس کو جامعیت کے مقام پر لے آیا اور اس پر استقامت سے چلتا رہا اور قدم متزلزل ہونے سے بچاتا رہا اور کسی شائبہ کا شکار ہونے سے بچتا رہا، فرمایا لاسقیناہ ماء غدا کا، بس اسے استقامت اگر طریقت پر مل گئی تو ہم اپنی بارگاہ کے انعام، اکرام اور تجلیات اور انوار اس طرح برسائیں گے جیسے موسلا دھار بارش اس کے دل پر برستی ہے اور اس کے اندر جو بنجر زمین کو زرخیز کرتی چلی جاتی ہے۔ آپ سمجھ لیں پھر انوار کی بارش ہوگی، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ کی تجلیات کی بارش ہوگی، اور پھر مالائے اعلیٰ کے انوار کی بارش ہوگی، پھر حقیقت تب نصیب ہوگی جب مالائے اعلیٰ کے انوار اس کی مردہ دل کی وادی کو پھر زندگی میں بدلتے چلے جائیں۔